السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو بیک مائی چینل۔ میں ہوں مریم اور آپ دیکھ رہے ہیں مریم وائس یوٹیوب چینل۔ دوستو، زندگی کیا ہے؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ زندگی کے بارے میں لوگوں کی مختلف رائے ہے، لیکن میرے نزدیک زندگی ایک سراب ہے جس کے پیچھے بھاگتے بھاگتے انسان اپنے وجود کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے۔ انسان کو سب سے زیادہ مایوسی اس وقت ہوتی ہے جب کوئی جان سے زیادہ چاہنے والا، وفا کی قسمیں کھانے والا، دھوکہ باز اور ہٹ جائے نکلے تو انسان ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے۔ دوستو، کہانی کی طرف آنے سے پہلے اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا کر آل پہ کلک کریں تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔ اس کے علاوہ دوستو، اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی سٹوری، کوئی کہانی یا کوئی ایسا واقعہ ہے جو آپ ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو لکھ کر ہمیں ای میل کریں۔ اب آتے ہیں کہانی کی طرف۔ دوستو، میرا نام حسن ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک دفعہ میں سفر کر رہا تھا بس میں، تو وہاں ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی جس کا نام شگفتہ تھا۔ شگفتہ نے مجھے اپنی زلفوں کا اسیر بنا لیا۔ دیکھتے دیکھتے مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ میں نے اس سے باز رہنے کی بہت کوشش کی، لیکن سب بے سود۔ اس لڑکی کو بھی شاید مجھ سے محبت ہو گئی تھی کیونکہ وہ بار بار میری طرف دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ لڑکی اٹھ کر میرے پاس آ گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، تو اس نے کہا کہ مجھے بھی آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ پھر اس لڑکی نے کہا کہ اگر تم نے میرے ساتھ بے وفائی کی تو میں خودکشی کر لوں گی۔ اسی تمغر کے پیار محبت کی باتوں نے مجھے اتنا بہلایا کہ میں سب کچھ بھول گیا اور اس کی محبت کے گن گانے لگا۔ دوستو، زمانے کا دستور ہے کہ جہاں دو پیار کرنے والے ہوتے ہیں وہاں پیار کے ویری بھی ہوتے ہیں۔ کچھ میرے دوستوں نے اور کچھ شگفتہ کے رشتہ داروں نے مل کر ہمیں جدا کرنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ میرے دوستوں نے مجھ پر طعنوں کے تیر برسانا شروع کر دیے اور شگفتہ کے رشتہ داروں میں سے اس کے بڑے بھائی نے آہستہ آہستہ مجھ سے دوستی بڑھانا شروع کر دی۔ بظاہر تو اس کا رویہ مجھ سے دوستانہ تھا، لیکن اندرون خانہ اس کی نیت میں فتور تھا۔ وہ شگفتہ اور میری ملاقاتوں کی خفیہ طور پہ جاسوسی کرتا اور ہر پل ہماری ملاقاتوں کی خبر رکھتا۔ اسے سب کچھ معلوم تھا، لیکن اس نے مجھے اور شگفتہ کو کبھی بھی ملنے سے منع نہیں کیا تھا۔ اس نے میری اور شگفتہ کی محبت کا فائدہ اٹھایا اور مجھے لوٹنا شروع کر دیا۔ کبھی مجھ سے وہ کوئی چیز لے جاتا تو کبھی ادھار کے نام پہ پیسے لے جاتا۔ یہ لوٹ مار کا سلسلہ چل رہا تھا۔ دوسری جانب میری اور شگفتہ کی محبت میں شدت پیدا ہو گئی۔ اب ایک پل بھی ہمیں ایک دوسرے سے جدا ہونا موت کے برابر لگتا تھا۔ ایک دن شگفتہ نے مجھ سے کہا کہ ہم یوں کب تک چھپ کر ملتے رہیں گے؟ بہتر ہے کہ آپ میرے گھر والوں سے میرا رشتہ مانگیں اور ہم دونوں شادی کر لیں۔ تو میں نے شگفتہ کے بھائی سے شگفتہ کا رشتہ مانگ لیا۔ شگفتہ کے بھائی نے کہا کہ ہمیں کچھ سوچنے کی مہلت دو، لیکن ہم شگفتہ کا رشتہ آپ کو ضرور دیں گے۔ ان دنوں شگفتہ کا بھائی ہر وقت میرے ساتھ رہتا اور شگفتہ سے مجھے ملانے کا ہر وقت خود بخود کہتا کہ آج رات شگفتہ نے فلاں جگہ ملنے کو کہا ہے، اور کہتا کہ شگفتہ کا خیال رکھنا، وہ بہت دکھی ہے۔ میں بھی اپنی جان سے زیادہ شگفتہ کا خیال رکھتا۔ تو شگفتہ کے بھائی نے رشتے کی آڑ میں بہت تیزی سے مجھے لوٹنا شروع کیا اور کافی رقم مجھ سے لے جا چکا تھا، لیکن یہ رقم واپس کرنا جیسے گناہ کبیرہ سمجھتا تھا۔ شگفتہ اور میری محبت کو تقریباً 1 سال ہو چکا تھا۔ اس دوران شگفتہ کے گھر والوں کو کسی قبیلہ کے ساتھ دشمنی ہو گئی، اس لیے وہ لوگ راتوں رات شفٹنگ کر گئے، کیونکہ شگفتہ کے بھائیوں کی اپنی کوئی زمین یا ملکیت وغیرہ کچھ نہیں تھا۔ کچھ دنوں تک تو میں بالکل پریشان رہا۔ پھر میں نے اپنی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے اپنے دوست کو فون کیا کہ میں تمہارے پاس آنا چاہتا ہوں۔ وہ بہت خوش ہوا۔ دوسرے دن میں شہر گیا اور وہاں سے میں بس میں سوار ہو گیا۔ جب بس روانہ ہوئی تو میں نے دیکھا کہ سامنے ڈرائیور سیٹ کے پیچھے والی سیٹ پر ایک آدمی ہے جس کی آنکھوں پر سیاہ چشمہ اور منہ چھپایا ہوا ہے، بار بار میری طرف دیکھ رہا ہے۔ تو مجھے شک ہوا کہ کہیں میرا کوئی دشمن نہ ہو۔ میں ہوشیار ہو کر بیٹھ گیا۔ جب کنڈکٹر کرایہ لینے کے لیے آیا تو کنڈکٹر نے مجھ سے 2 آدمیوں کا کرایہ مانگا۔ تو میں نے مذاق سے کہا، بھائی صاحب میری وائف تو اپنے گھر میں ہے، پھر میں آپ کو کس کا کرایہ دوں؟ تو کنڈکٹر نے کہا، وہ جو سامنے چشمے والا آدمی ہے نا، اس نے کہا ہے کہ میرا کرایہ بھی اس آدمی سے لے لے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو میں نے کنڈکٹر کو بھیجا
کہ بھائی ذرا جا کر اس کا نقاب تو اترواؤ، میں بھی تو دیکھوں اپنے بیلنس کے دشمن کو۔ جب کنڈکٹر نے جا کر اس سے یہی کہا تو اس نے اپنا چشمہ اور نقاب اتارا تو میں نے اسے پہچان لیا۔ یہ تو میری جان شگفتہ کا بھائی ہے۔ میں بہت خوش ہوا۔ میں نے کنڈکٹر کو بلا کر کرایہ ادا کیا اور ساتھی سے یہ بھی کہا کہ جا کر اسے کہو کہ یہاں میرے ساتھ آ کر بیٹھے، تو وہ آ گیا۔ ہم دونوں نے گپ شپ لگانا شروع کر دی۔ 3-4 گھنٹوں کے بعد بس اپنی منزل پر پہنچ گئی۔ جب ہم دونوں سٹاپ پر پہنچے تو میرا دوست پہلے سے ہی ہمارا انتظار کر رہا تھا۔ وہ ہمیں دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ میں نے اپنے دوست سے شگفتہ کے بھائی کا تعارف کروایا تو میرے دوست نے شگفتہ کے بھائی کو بھی دعوت دے دی۔ ہم تینوں نے سارا دن شہر کا چکر لگائے، گھومے پھرے، صبح کا کھانا ہوٹل میں کھایا۔ شام کو ہم اپنے دوست کے ساتھ اس کے گھر گئے۔ ساری رات ہم گپ شپ کرتے رہے۔ صبح ناشتہ کرنے کے بعد ہم پھر بازار آ گئے۔ شگفتہ کا بھائی پریشان نظر آ رہا تھا۔ جب میں نے اس سے پوچھا کیا بات ہے تو اس نے طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنا کر ٹالنے کی کوشش کی۔ شگفتہ کا بھائی مجھے بس اسٹاپ پر لے گیا اور مجھ سے کہا کہ اب تم کوئٹہ جاؤ، صبح میں بھی وہاں آ جاؤں گا۔ وہ مجھے کوئٹہ بھیجنے پر بس ضد تھا۔ تو میں نے اندازہ لگایا کہ ضرور شگفتہ والوں کا گھر یہاں قریب ہے۔ وہ اس لیے مجھ سے جان چھڑانا چاہتا ہے۔ تو میں نے ٹال مٹول سے کام لیا۔ شام کو واپس میں اپنے دوست کے گھر آ گیا۔ دوسری صبح شگفتہ کے بھائی نے مجھ سے کہا کہ تم کس ٹائم کوئٹہ جاؤ گے؟ تو میں نے کہا میں تمہارے بغیر کبھی نہیں جاؤں گا، دونوں اکٹھے چلیں گے۔ تو شگفتہ کے بھائی نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ میں نے 500 روپے دیے تو اس نے کہا مجھے 3000 چاہیے۔ میں نے کہا اس وقت مزید پیسے میرے پاس نہیں ہیں۔ تو اس نے بہانہ بنایا کہ صبح چلیں گے، ابھی میں اپنے ایک دوست کے پاس جاؤں گا۔ اس سے کہا میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ ہم دونوں اکٹھے ریلوے اسٹیشن گئے، ٹکٹ لے کر ٹرین میں سوار ہو گئے۔ راستے میں شگفتہ کا بھائی بہت پریشان تھا۔ شاید وہ مجھے اپنے ساتھ لے جانا نہیں چاہتا تھا۔ آخر کچھ دیر کے بعد ہم قریبی ریلوے اسٹیشن پر اتر گئے۔ یہ علاقہ میرے لیے نیا تھا۔ ہم ایک ہوٹل میں داخل ہوئے، چائے وغیرہ پی۔ شگفتہ کا بھائی یہ کہہ کر چلا گیا کہ میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، لیکن تقریباً 3 گھنٹے میں وہاں بیٹھا رہا لیکن وہ نہ آیا۔ تو میں پریشان ہو کر ادھر ادھر پھرتا رہا کہ یا اللہ اب میں کیا کروں، کس کے پاس جاؤں۔ میں واپس آ کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد ایک ٹریکٹر ٹرالی آ کر قریبی ہوٹل کے سامنے رک گئی۔ کیونکہ یہ علاقہ پہاڑی تھا، یہاں صرف ٹریکٹر اور کچھ پرانی گاڑیاں اور 1-2 سواریاں چلتی تھیں، اور صرف ایک ٹرین چلتی تھی، وہ بھی ہفتے میں 1 بار ہی آتی تھی۔ تو میں نے دیکھا کہ اترنے والی سواریوں میں شگفتہ کا چھوٹا بھائی بھی تھا۔ تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی، جیسے مجھے قارون کا خزانہ مل گیا ہو۔ میں نے جا کر شگفتہ کے بھائی سے ہاتھ ملایا۔ ہم دونوں نے ہوٹل میں بیٹھ کر چائے پی تو میں نے پوچھا آپ لوگوں کا گھر کہاں ہے؟ تو اس نے بتایا کہ ہمارا گھر یہاں سے کچھ فاصلے پر پہاڑوں کے اندر ہے۔ تو میں نے کہا کہ تمہارے بڑے بھائی نے تو کہا تھا کہ ہمارا گھر نواب شاہ میں ہے۔ اس نے کہا نہیں، جھوٹ بولا اس نے، ہمارا گھر اسی علاقے میں ہے۔ تو میں اور شگفتہ کا چھوٹا بھائی شگفتہ کے گھر پہنچ گئے۔ چائے وغیرہ پی کچھ دیر کے بعد شگفتہ کا بڑا بھائی بھی ہو گیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اپنے جھوٹ اور فریب کے بے نقاب ہونے پر اسے شرمندہ ہونا چاہیے تھا، لیکن اسے کوئی پرواہ نہ ہوئی۔ میں تقریباً 3-4 دن ان لوگوں کے گھر رہا۔ آخری دن میں نے ایک چھوٹی بچی کے ہاتھ شگفتہ کو پیغام بھجوایا کہ میں صبح واپس جا رہا ہوں، آج کی رات مجھے ہر حال میں ملو۔ تو اس نے کہا میں ضرور ملنے کی کوشش کروں گی۔ اللہ اللہ کر کے جب رات ہوئی، کھانا کھانے کے بعد شگفتہ کے دونوں بھائی اور باپ میرے ساتھ آ کر بیٹھ گئے۔ پھر گپ شپ شروع ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ لوگ چلے گئے۔ پھر میں شگفتہ کا انتظار کرنے لگا۔ رات کے آخری پہر میری جان میرے پاس آئی۔ میں نے شگفتہ سے کہا کہ ہمیں قریب کچھ دور بیٹھنا چاہیے۔ ہم دونوں جھاڑیوں میں جا کر بیٹھ گئے۔ میں نے شگفتہ سے کہا کہ تم نے بتایا بھی نہیں اور نکل مکانی کر لی۔ تو شگفتہ نے کہا قسم سے مجھے بھی معلوم نہیں تھا، ورنہ میں ضرور بتاتی۔ شگفتہ نے اپنا سر میری جھولی میں رکھ دیا اور ہم دونوں نے خوب باتیں کی۔ ہم دنیا جہاں سے بے خبر ہو کر اپنی محبت میں کھوئے ہوئے تھے۔ جب ہمارے پیچھے سے کسی کے کھنکھانے کی آواز آئی تو ہم دونوں ہوش میں آ گئے۔ ہم نے دیکھا کہ شگفتہ کا بھائی کھڑا ہے۔ دوسرے ہی لمحے وہ تیزی سے پیچھے مڑا اور چلا گیا۔
تو میں نے شگفتہ سے کہا اب تم جاؤ، ایسا نہ ہو کہ کوئی ہنگامہ کر دے۔ شگفتہ چلی گئی۔ مجھے خوف تھا کہ خدا نخواستہ وہ شگفتہ کو کچھ کہے نہ۔ باقی رات میں نے آنکھوں میں کاٹ کر گزار دی۔ صبح میری آنکھیں جاگنے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی تو شگفتہ کے باپ اور چھوٹے بھائی نے پوچھا تمہاری آنکھیں کیوں سرخ ہے؟ تو میں نے کہا کہ رات سر درد کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آئی، اس لیے میری آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں۔ پھر میں نے ان لوگوں سے کہا کہ میں آج واپس جا رہا ہوں، تو ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے شگفتہ کے بڑے بھائی سے کہا کہ مجھے اسٹاپ تک چھوڑا، تو شگفتہ نے ایک چھوٹی بچی کے ذریعے پیغام بھجوایا کہ جان جلدی آنا، میں تمہارے بغیر اداس رہوں گی۔ تو میں نے شگفتہ کو کہا کہ یہ آخری دفعہ ہے، بہت جلد تمہیں اپنی دلہن بنانے آؤں گا۔ تو شگفتہ کا بھائی مجھے بس اسٹاپ پر چھوڑنے آیا۔ راستے میں نے شگفتہ کے بھائی سے بات کی کہ شگفتہ کا رشتہ مجھے دے دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تم جاؤ اور 3 دن کے اندر 50,000 روپے لے کر آؤ، میں تمہیں شگفتہ کا رشتہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اور میں گھر واپس آ گیا، رقم جمع کرنے لگا۔ لیکن 3-4 دن کے بعد مجھے پتہ چلا کہ اس محبت کے سوداگر نے میری اور شگفتہ کی محبت پر شب خون مارا ہے، اور شگفتہ کا رشتہ ایک 60 سالہ شخص کے ساتھ طے کر دیا ہے اور چٹ منگنی پٹ بیاہ کر دیا۔ جب میں نے سنا تو میرے دل کو شدید دھچکا لگا، مجھے اپنی دنیا اندھیر نظر آنے لگی۔ میں اپنی زندگی کے خوشگوار لمحے گنوا بیٹھا تھا اور اس سراب کے پیچھے بھاگ رہا تھا، لیکن مجھے کیا معلوم کہ محبت کے سوداگر محبت کی دیوار کو دولت کے خنجر سے شگاف ڈال کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسمار کر دیں گے، جس کے نیچے دب کر محبت کے دیوانے ہمیشہ کے لیے تڑپتے، سسکتے اور پھڑ پھڑاتے رہیں گے۔ اس ظالم نے بغیر سوچے سمجھے ہماری محبت کا جنازہ نکال دیا اور مجھے گھٹ گھٹ کر جینے کے لیے مجبور کر دیا۔ افسوس کہ اس سنگ دل کو کیا معلوم یہ بھی ایک دل رکھتے ہیں اور جینے کی آرزو رکھتے ہیں۔ دوستو کیسی لگی میری کہانی آپ کو ضرور بتائیں کمنٹ باکس میں۔ اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں۔ تھینکس فار